اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ محترم و معزز سامعین کرام، خداوند عالم سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ موضوع گفتگو حیات امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور سائنس ہے، اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ رہی کہ زمانہ غیبت میں ہماری تمام تر ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زمانہ غیبت میں وہ اشکالات، وہ اعتراضات، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے ہو، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا مدلل جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب کبھی آپ لوگوں کو امام زمانہ کی طرف بلائیں گے، ان کی معرفت کے متعلق لوگوں کو دعوت دیں گے، تو سب سے پہلا جو سوال لوگ آپ سے کریں گے وہ یہی کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص 1100 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ اور دیکھیں، سوال کرنے والا ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو۔ اگر مسلمان ہے تو آپ اس کے لیے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کر سکتے ہیں، آپ احادیث معصومین علیہم السلام سے استدلال پیش کر سکتے ہیں، دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے تو وہ تو یہ کہہ کر آپ کی بات کو ٹھکرا دے گا کہ بھائی میں تو مسلمان نہیں ہوں، تو میں قرآن مجید کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، میں احادیث پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم امام زمانہ کی طولانی حیات کے متعلق ہم سے سوال کر لے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس کے ذریعے سے اس شخص کے اوپر یہ ثابت کریں کہ سائنس کی روح سے طولانی حیات کوئی نامعلوم شے نہیں ہے، طولانی حیات ناممکن شے نہیں ہے، بلکہ سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسانی جسم 1000 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کوشش کی کہ سائنس کی روح سے امام زمانہ کی طولانی حیات کو ثابت کر سکوں۔ چنانچہ مصر سے ایک میگزین نکلا کرتی تھی جس کا نام ہے المختطف۔ اس میگزین کے صفحہ نمبر 39 اور 40 پر یہ بات ایک سائنٹسٹ کے حوالے سے مذکور ہے، اور یہ سائنٹسٹ کوئی عام سائنٹسٹ نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر کارل کہ جس نے ایک طولانی مدت تک، ایک عرصے تک، ایک زمانے تک حیوانی جسم پر اس نے تحقیق کی، اس نے ریسرچ کیا، اور جب اس کا ریسرچ ختم ہو گیا تو اس نے جو جملہ کہا تھا حیوانی جسم کے حوالے سے، اور دیکھیں جب حیوانی جسم کی بات ہوتی ہے تو اس میں انسان بھی داخل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کا مطلب ہوتا ہے ذی روح، جس کے اندر حیات پائی جائے۔ تو جب اس نے تحقیق ختم کی تو ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ان جمیع الانسجۃ الرئیسیہ فی جسم الحیوان تقبل الحیات الی ما لا نہایت لہ۔ اس نے کہا کہ انسانی جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک طولانی مدت تک، ایک عرصے تک انسانی اور حیوانی جسم پر تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ انسانی جسم کے پارٹس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک طولانی مدت تک باحیات رہے، زندہ رہے۔ پھر انسانی جسم کو موت کیسے آ جاتی ہے؟ کوئی 80 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے، اور آج تو ہم انسانوں کی موت کو دیکھ کر ہم خود اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ انسان کو جو موت آتی ہے وہ عمر کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ سائنس کی روح سے، میں خود میں عرض کروں، سائنس کی روح سے یہ بات غلط ہے۔ انسان کے جسم کو موت عمر کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ انسانی جسم کو جو موت آتی ہے وہ ایسے بیماریوں کی وجہ سے آتی ہے کہ جو بیماریاں انسانی جسم کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کال نے کہا کہ غایت ما ثبت الآن من التجارب المذکورہ، کہ میں نے جو تجربے کیے، میں نے جو ریسرچ کی، اس سے مجھ پر جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ثابت ہوئی کہ ان الانسان لا يموت بسبب بلوغ عمرہ 80 او 100، کہ انسان
80 سال یا 100 سال کی عمر تک پہنچ جانے کی وجہ سے انسان کو موت نہیں آتی، بلکہ انسان کو موت کیوں آتی ہے؟ تو ڈاکٹر کال کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْعَوَارِضَ تَنْتَابُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ، بلکہ وہ عوارضات ہیں، وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کے بعض اعضاء پر، انسان کے باڈی کے بعض پارٹس کے اوپر جو ہے وہ بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور چونکہ ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے ملا ہوتا ہے اور انسانی اعضاء ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، تو جب ایک پارٹ خراب ہوتا ہے تو دوسرا پارٹ بھی اس کے ذریعے سے خراب ہو جاتا ہے، چنانچہ انسانی جسم کو موت آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر کال نے کہا کہ فَإِذَا اسْتَطَاعَ الْعِلْمُ أَن يُزِيلَ هَذِهِ الْعَوَارِض، بس اگر علم اس بات پر قادر ہو کہ ان عوارضات کو، ان بیماریوں کو انسانی جسم سے دور رکھ سکے، تو انہوں نے کہا کہ لم یبقى مانع من استمرار الحیات الی مئات السنین، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے کہ انسانی جسم ہزاروں سال تک زندہ رہ سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہزاروں سال سے زیادہ زندہ رہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ انسانی جسم کو موت آ جاتی ہے؟ تو خود سائنس نے اس بات کو بیان کیا کہ انسانی جسم کو موت جو آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ چونکہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور بیماریوں کی وجہ سے جہاں بعض پارٹس خراب ہوتے ہیں دوسرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی جسم کو موت آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم کو موت عمر کی وجہ سے آتی ہے تو خود سائنس کی روح سے یہ بات غلط ہے۔ انسانی جسم کو موت عمر کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ بیماریوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بس اگر انسان، جیسا کہ سائنس نے بھی کہا، اگر انسان اس بات پر قادر ہو کہ بیماریوں سے ان اعضاء کو، اپنے جسم کو دور رکھے، تو انسان کے جسم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ 1000 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اب اگر خداوند عالم کسی مصلحت کے طور، مصلحت کیا ہے کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا، لوگوں کی ہدایت کرنا، نمائندگی کرنا، بس اگر خداوند عالم کسی مصلحت کے تحت امام زمانہ کو باحیات رکھ رہا ہے، 1100 سال سے زیادہ زندگی دے رہا ہے، تو یہ نہ سائنس کی روح سے غلط ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کی روح سے غلط ہے۔ اور میں اپنی بات کو مزید مضبوطی دینے کے لیے آپ خدمت میں کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے تاریخ میں بہت زیادہ عمریں پائی ہیں، یعنی ان کی عمر کافی طولانی تھی۔ چنانچہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اخبار المعمرین۔ اخبار المعمرین نامی اس کتاب میں مصنف نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو تاریخ میں جنہوں نے بہت طولانی حیات پائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کہ جن کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی عمر 2000 سے لے کر 2500 سال تک کی ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب اخبار المعمرین میں جناب آدم کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ جناب آدم کی عمر 930 سال تھی۔ اس طریقے سے جناب سلیمان ابن داؤد کی عمر 912 سال تھی۔ آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تو انبیاء تھے کہ جن کو اللہ نے طولانی حیات دی۔ نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے طول تاریخ میں فقط انبیاء کو ہی طولانی حیات نہیں دی، بلکہ وہ کہ جو مخالفین تھے، جو خداوند عالم کا انکار کیا کرتے تھے، انہیں بھی پروردگار عالم نے طولانی حیات دی ہے۔ چنانچہ شداد کہ جس نے خدا کا انکار کیا، اپنی جنت بنا لی، اسے بھی خداوند عالم نے اس اخبار المعمرین نامی کتاب میں ہے کہ شداد ابن عامر کی عمر جو ہے وہ 900 سال تھی۔ تو اگر انسان غور فرمائے تو طولانی حیات کا کانسیپٹ نہ سائنس کی روح سے غلط ہے اور نہ ہی تاریخ کی روح سے غلط ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔